بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل بی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ذوفا فقلت له اذا بالله یا بتاه من الذوف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ كأنه البدر فی لیلۃ تمامه وکمالہ اللهم صل علی محمد فما كانت الا ساعتهم وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم نجدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم جدك وأخاك تحت الكساء بدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بغتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأمي بيد اليمنى إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقال الله عز وجل
یا ملائکتی و یا سکان سمواتی انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسائے. فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکسائے. فقال عز وجل هم اہل بیت النبوت ومعدن الرسالت هم فاطمۃ وابوها وبالها وبنوها. فقال جبرائیل یا رب اتعذن لی ان اهبط الى الارض لیکون معهم سادسا. فقال اللہ نعم قد اذنت لك. فهبط الامین جبرائیل فقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرؤک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لك وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لعجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تعذن لی یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انه نعم قد اذنت لك. فدخل جبرائیل معنا تحت الکسائے. فقال لعبی ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فقال علی لعبی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمۃ واخفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا. فقال علی عز واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ. فقال النبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہ محموم الا وفرج اللہ عما ولا مغموم الا وکشف اللہ عما ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته. فقال علی عظم واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبہ. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے اور ماں سیدہ خورشید مریم بنت سید المقدس. محمد عباس اللہم صلی علی محمد یا مرتضی علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو. یا مرتضی علی مجھے دنیا
सांसों में दम ना हो, लेकिन गम हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। तजाली मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गम हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। मुश्किल कुशा तुम्हीं को मैं मानता हूँ मौला, सब पर करम किया है ये जानता हूँ मौला। बेशक मेरी हयात में कोई करम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। या मुर्तज़ा अली मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। शबीर के ही गम से मिलती है दिल को राहत, कब मांगता हूँ मौला दुनिया की बादशाहत। बेशक मेरे नसीब में चाहू हशम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। या मुर्तज़ा अली मुझे दुनिया का गम ना हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम ना हो। सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले पूजा भाई से गुजारिश है। जियो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शाबाश बेटा, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलाम आपने पढ़ा, और मौला आपकी तौफीक़ात में इजाफा करें और आप हमेशा इसी तरह पढ़ते रहें। नोहे के चंद शेर और रिवायत अमीर मुख्तार के हवाले से अयाम हैं, रुखसती के बचे जो अगले बरस हम हैं, और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हाय ऐ रोने वालों है ये रिवायत में लिखा, जिस दम क़याम कूफे में मुख्तार ने किया, जो भी थे कातिलाने शहीदान करबला, अरे उनमें से कोई जब भी गिरफ्तार होता था, हुक्म अमीर पे वो सितम जब सुनाता था, अरे मुख्तार सर को पीट के अरे बस रोता जाता था। एक रोज के लाया गया हुरमला सीर, अरे बोला वो रे मैंने
چلائے تھے 3 تیر اس وقت پہلا تیر ارے چلایا تھا اے امیر بھر کر چلا جو مشق سکینہ کا وہ سفیر ارے مشکیزے سے جو تیر میرا پار ہو گیا ایسا لگا کہ قتل علمدار ہو گیا ارے دربار میں یہ سن کے قیامت کا تھا سما ارے پیر و جوان روتے تھے لے کے ہچکیاں ارے بولا یہ حرملا بھی ارے باقی ہے داستان جس دم تیرا حسین تھا ارے تیروں کے درمیان ارے وہ تیر آخری تھا ارے وہ تیر آخری تھا جو میں نے چلایا تھا ارے اس تیر نے حسین کو ارے زی سے گرایا تھا ایک روز تھا یہ کوفے کے دربار کا سما ارے ابن نمیر اپنے ستم کرتا تھا بیان ارے ابن نمیر اپنے ستم کرتا تھا بیان ارے توڑی تھی میں نے سینے اکبر میں خود سنا اٹھتا تھا شور خیموں سے ارے مارا گیا جوان ارے ماں جیتے جی گزر گئی زینب بھی مر گئی ارے ایک بیچی میرے کتنے جگر پار کر گئی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد وآل دیگر صلوات. امام زمانہ بلند تر صلوات. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات.
اور محمد وآل محمد صلوات. مجھے امام زمانہ ایک سلام، اس کے بعد مرثیے کی چند پیش کرتا ہوں. ایک مل کے درود پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بنت احمد مادرے شبیر و شبر فاطمہ، بنت احمد مادرے شبیر و شبر فاطمہ، ضامن نسل نبی تفسیر کوثر فاطمہ، بنت احمد مادرے شبیر و شبر فاطمہ، طاہرہ تیرا لقب ہے سیدہ تیرا خطاب، طاہرہ تیرا لقب ہے سیدہ تیرا خطاب، چادر تطہیر ہے تیری ہی چادر فاطمہ، بنت احمد مادرے شبیر و شبر فاطمہ، ناخدائے کشتیے دین نبی تیرے پسر، ناخدائے کشتیے دین نبی تیرے پسر، خلق کا مشکل کشا تیرا ہی شوہر فاطمہ، بنت احمد مادرے شبیر و شبر فاطمہ، جو مصائب تجھ پہ گزرے بعد ختم انبیاء، جو مصائب تجھ پہ گزرے بعد ختم انبیاء، رات ہو جاتی گزرتے گر دنوں پر فاطمہ، بنت احمد مادرے شبیر و شبر فاطمہ، ذاکر بنت نبی ہے خوف کیا ظاہر تجھے، ذاکر بنت نبی ہے خوف کیا ظاہر تجھے، تیری کر دیں گی سفارش روز میں فاطمہ، بنت احمد مادرے شبیر و شبر فاطمہ، ضامن نسل نبی تفسیر کوثر فاطمہ، بنت احمد مادرے شبیر و شبر فاطمہ.
وآل محمد صلوات فاتحہ. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بھول پڑ گیا کہ بنت نبی کچھ کر گئی، پاکوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو بیتاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فکار، چادر زمین پا پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، شیر خدا تھے مضطر و مغموم سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم پکڑے تھے دل کو سید معصوم، بسمل تھے خاک پر شاہ مظلوم، بسمل تھے خاک
ہر شہ معلوم حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امام اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امام اتر پڑا، تحریر کا یہ پاس کیا بودراب نے، زہرا کو شب میں دفن کیا دل کا باب نے، غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے، پر کیا عوض لیا فلک کے بے حجاب نے، پر کیا عوض لیا فلک کے بے حجاب نے، یوں زینب حسین سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری، بابا کو روتے روتے جو مولانا مدثر شاہ موسوی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور مجلس سے خطاب کریں۔ برائے خصوصی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ سورہ فاتحہ سیدہ خورشید مریم مرحومہ کے لیے آپ اللہ تعالیٰ وارث صحت سیدہ زینب اور جملہ مومنین مومنات جو شفا کی طلبگار ہیں ان کے لیے بابا درود سلوات پڑھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، علیم الذی لا ينسى من ذکرہ ولا ينقص من شکرہ ولا يخیب من دعاه ولا يبتغ الرجاء من رجاه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتوكل على الله وهو حسبه، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس سے پہلے کہ 65 سورہ کی تیسری آیت توکل کے موضوع پر جو کہ آج ایک اخلاقی مجلس ہوگی بیان کروں، الحمدللہ میں نے جیسا کہ پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا
قیام اعظم میں تمام امام بارگاہوں میں مختلف موضوعات پر گفتگو رہی، اور پھر آج دوپہر کی مجلس امام صاحب الزمان علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ ان کے بارے میں آیات و احادیث اور ہماری ذمہ داریاں. کل میں نے شیخ کاظمی صاحب کی مجلس میں کچھ گفتگو کی تھی خطبوں کے بارے میں، کہ علماء یہ جو خطبہ دیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا چیز. سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، پھر پیغمبر کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے، ان کی رسالت کی بات کی جاتی ہے، پھر اہل بیت اطہار پر درود بھیجا جاتا ہے، ان کے فضیلت کی بات ہوتی ہے، اور پھر ان کے دشمنوں پر ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ لعنت کر، یعنی اپنی رحمت سے ان کو دور کر. اس سے ایک ہماری محبت بھی ثابت ہوتی ہے، یعنی تولا اور تبرہ کی دونوں منزلیں خطبے کے اندر ائمہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ کس طرح ادا کرنی. تو کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ خطبہ نہج البلاغہ کا جو میں اکثر پڑھتا ہوں اور تمام علماء پڑھتے ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ آپ نے مطالعہ کیا ہوگا رات کو پورے خطبے کا، کہ جس میں مولا کائنات نے تمام وہ باتیں کہ جو توحید کے متعلق ہیں بیان کی، اور پھر کائنات کی خلقت کے بارے میں بیان کی. اب جو میں نے خطبہ آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور جو اکثر میں خود پڑھتا ہوں، کیونکہ ہر عالم کو اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی خطبہ چوز کرے، تو میں نے اپنی زندگی میں جو خطبہ چوز کیا وہ تھا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھا. یہ حقیقت میں ایک دعا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد اور یہ آپ کو صحیفہ سجادیہ میں ملے گی، جس میں آپ نے توحید کا ذکر کیا ہے، اور اسپیشلی پھر جمعے کے فضائل اور دعائے جمعہ بھی اسی کے اندر ہے، یعنی جمعے کا جو دعا ہے اس میں آپ کو یہ ملے گا. میں سب ترجمہ کروں گا پھر اپنے موضوع کی طرف. مولا فرماتے ہیں کیونکہ صحیفہ سجادیہ صرف دعاؤں کی کتاب نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف دعائیں ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ پچھلی ملاقات میں میں آیت اللہ خامنہئی کے پاس بیٹھا تھا، تو انہوں نے توجہ دلائی مجھے اس طرف کہ یہ صحیفہ سجادیہ لوگ سمجھتے ہیں یہ دعاؤں کی کتاب ہے. یہ دعا نہیں ہے، یہ تو ایسی انقلابی کتاب ہے کہ امام نے ہر موضوع کو اس میں بیان کیا ہے، حتیٰ کہ سائنٹیفک چیزیں. مثلا اے او اللہ جو روشنی کے وزن کو، نور کے وزن کو جانتا ہے، لائٹ کے وزن کو، اب تک تو ہمیں نہیں پتا تھا نا، تو اب سائنس نے ثابت کیا ہے، تو جو ہے نہیں. تو مولا فرماتے الحمدللہ الذی اللہ، اس میں فرماتے الاول قبل الانشاء والاحیاء. نہج البلاغہ آپ نے سنا لا یبلغ مدحت القائل، اور یہاں امام سجاد کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کی کہ اول قبل الانشاء والاحیاء، وہ ہمیشہ سے تھا، اس سے پہلے کہ کوئی چیز بھی ابتدا یا انشاء وجود میں آئے. صلوات اللہ محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد اور آخر بعد فناء الاشیاء، یعنی آخر سے مراد وہ آخر نہیں جو ہم لیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. چاہے دنیا، کائنات، یونیورس جو بنا ہے آپ کا بگ بینگ تھیوری سے سب ختم بھی ہو جائے، تب بھی والآخر بعد فناء الاشیاء علیم الذی. امام سجاد کہتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو علیم ہے، جو جانتا ہے. کیا؟ علیم الذی لا ینسا من ذکر، کہ جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ جانتا ہے کون اس کا ذکر کرتا ہے، اور جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ اس کو بھلاتا نہیں ہے. صلوات اللہ محمد. اللہم صلی علی محمد علیم الذی لا ینسا من ذکر ولا ينقص من شکر. ہوتا ہے نا کسی کچھ چیز کاٹ دینا، کسی چیز کو کم کر دینا. امام سجاد کہتے ہیں میرا خدا وہ ہے کہ جس کی صفت یہ ہے کہ جو اس کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد اللہ دینے میں کچھ کمی نہیں کرتا. ذکر کرنے والے اس لیے قرآن مجید کی آیات ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ذکر شکر کرو گے میں بڑھاتا جاؤں گا، اور اگر کفرانہ نعمت کرو گے تو میرا عذاب شدید. تو لا ینسا من ذکر ولا ینقص من شکر ولا یخیب من دعا. دعا کہتے ہیں بلانے والے کو، تو وہ اس کو نہیں بلاتا ہے کہ جو اس کو پکارے،
یہ ساری آیتوں کا قرآن کا ترجمہ ہے کہ انی قریب قرآن نے کہا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کیا ہے، تو اسے کہو انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. تو امام نے اس آیت کے جملے کو اس خطبے میں بیان کیا ہے کہ جو کوئی اس کو پکارتا ہے اور دل سے پکارتا ہے. کبھی آپ ایسی مشکل میں پھنسے ہوں، میرے ساتھ صرف ایک دفعہ ہوا ہے، لیکن اس مشکل میں نماز روزہ یہ واجبات نہیں رہا، ایک دفعہ آپ تڑپ کے خدا کو بلائیں، وہ آپ کی دعا اسی وقت قبول کرے گا. تو خدا کی ضمانت دے رہا ہے امام زین کہ تم تڑپ کے سچے دل سے پکارو. دعا تو ہم سب کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا دعائیں پڑھتے ہیں وظیفۃ الابرار سے، مگر وہ تڑپ، وہ کنیکشن نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس میں بتایا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولا یمنع الرجاء من رجا. اور رجا کہتے ہیں رو کے پکارنا، رجا کرنا، گریا کرنا، اس سے گڑ گڑا کے کچھ مانگنا. امام کہتے ہیں کوئی رجا کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس کی رجا کو وہ واپس کر دیتا ہو. صلوات اللہ محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ سب ترجمہ تھا، تفسیر پھر کسی دن بیان کروں گا. تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، چونکہ آج اخلاقی موضوع میں کچھ میں نوجوانوں کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ فضائل آپ نے پورے 2 مہینے سنے. وہ ایک موضوع ہے جو ہمارے اندر بہت پایا جاتا ہے، وہ ہے توکل. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ and the one who trusts in Allah فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah is sufficient. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے حسب کافی ہے. درست ہے. لیکن یہ توکل رکھنے والے کو کہتے ہیں متوکل، یعنی جو یہ صفت اپنائے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، ٹرسٹ کرے، اس کو کیا کہیں گے؟ متوکل. ہمارے معاشرے میں ہر مرد و عورت اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں، رکھتی ہوں، لیکن ہوتا اس کے اپوزٹ ہے. میرے ساتھ نا بتا توکل ٹرسٹ اللہ پر، لیکن ٹرسٹ کے لیے بھی شرط ہے و شروط ہے. اس کے لیے جو شرط ہے وہ ہے معرفت اور عمل. معرفت 0، عمل 0. باتیں بڑی بڑی، میں تو جی اللہ پہ ڈراؤ، جی اللہ سے بھروسہ رکھو. ان سے اگر پوچھنے کے بھروسے کے معنی اور شرائط کیا ہیں آپ کو آتے ہیں؟ نہیں. میں تو ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، چاہے غلط ہو، حرام ہو، رشوت ہو، اللہ پر بھروسہ. تو ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی. اگر یہ معنی توکل کے لیے یا ایک اور معنی بھی توکل کے لیے جاتے ہیں کہ جی دنیا داری کو چھوڑ کے اللہ میں توکل کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، یہ بھی حرام ہے. یہ دین اسلام ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور دین ہے. دین اسلام میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ صرف اللہ اللہ کرے، جانماز بچھائیں گھر میں اور کوئی کام نہ کریں. دین اسلام یہ ہے کہ آپ اپنے واجبات کو پورا کریں، اپنی سماجی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنی معاشرتی اور فیملی کی رسپانسبلٹیز کو پورا کریں، اور اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو جو واجب عبادت ہے کم سے کم اس کو ادا کریں. صلوات اللہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں مثال دے رہا ہوں. ایک مسجد میں گیا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک صاحب بالکل میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اب میں اگر ان کو کہتا ہوں بھائی یہ نماز آپ پڑھے، واجب پڑھے یا مستحب پڑھے یا اسی طرح پڑھتے ہیں 24 گھنٹے گھر میں، یہ مجلس میں ہی آپ کو کی یاد آتی ہے. پھر ان کا کہہ دیتے ہیں کہ عمرہ سن کے آپ مولانا بول بھی نہیں سکتے، پڑھ تو نماز رہے. اسی طرح ایک دن بیچ مجلس کے صاحب آئے، کرسی رکھ کے قرآن کھول کے بیٹھ گئے. حضرت علی کی شہادت کی مجلس پڑھا، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اب بولیے آپ، اب اگر مولانا کہے بھائی آپ کیا کریں، کہتے ہیں مولانا قرآن پڑھنے سے منع کریں، اور نہ بولے تو اس بیچارے خطیب اس عالم کا پورا وہ موضوع جو تیار کر کے آیا ہے پہنچانے کے لیے، اس میں کتنا ڈسٹربنس ہوتا ہے. میں 2 لوگ یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں، 2 خواتین، تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ڈسٹرب ہوں گے. اس لیے آداب مجلس یہ ہے کہ آئی کانٹیکٹ، سنو سمجھو، اور اگر ہو سکے تو اس پر عمل کرو. صلوات اللہ محمد. اللہم صلی علی محمد. توکلت علی اللہ، جی میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے عبادت کیے جا رہے. اسلام نے حرام قرار دیا.
पैगंबर अकरम की हदीस आपने फरमाया ला रुहबानियत फिल इस्लाम, अल्लाह ने रुहबानियत को हराम करा दिया। उसकी कहा जिहाद, जिहाद यानी स्ट्रगल यानी इसी माशरे में रहते हुए ये सुबह आप उठते हैं, दौड़ते हैं जॉब की तरफ, फिर बच्चों को उठाते हैं, फिर खातून के घर में काम करती हैं, फिर ये सारा शाम तक सिलसिला, ये जिहाद है। स्ट्रगल ये है, स्ट्रगल ये नहीं कि आप सब तलवार ले, वो तो जिहाद असगर। जिहाद अकबर ये कि इस माशरे में रहते हुए आप अपने बिल्स पे करें, ड्यूज पे करें, हलाल कमाएं, हलाल अपनाएं और हराम से इज्तनाब करें और वाजिबात को अदा करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये है इस्लाम। तो एक शख्स मौला कायनात के पास आया, मौला को पता चला ये शख्स ने रुहबानियत यानी किनारा कशी इख्तियार की है, ठीक है। मौला ने कहा कहाँ है वो? कहा पता पहाड़ में बड़ी इबादत कर रहा है। होता है ना, दिन में आता हूं उस तरफ। ये जो सूफीज़्म है जिसने सबसे ज्यादा नुकसान इस्लाम को पहुंचाया है, ये जो पीरी बुरी की चलती है मजारों की, तो वो इसी में से निकली है। तो मौला को बताया गया कि वो तो पहाड़ में इबादत कर रहा। मौला चल के गए, उसके बाद चल के गए, ये क्या कर रहा है? कहा यार इबादत कर रहा हूं। कहा तुम्हारी जिम्मेदारियां, फैमिली, कबीला। कहा मौला बस मैंने सोचा क्या करना, जिंदगी चंद दिन की है, फलान उनका वाक्या पेश किया तो सच्चे में गुजारा, मैंने सोचा सारी जिंदगी। इमाम ने कहा नहीं, ये जायज नहीं है, ये इमाम का अल्फाज है। तो उसने आगे से कहा मौला आप भी तो देखें, आपकी जिंदगी क्या है? आप ये जौ की रोटी खाते हैं, इस किस्म की जिंदगी गुजारते हैं। तो मौला ने जवाब दिया, वो सुनिएगा। मौला ने फरमाया तुझ में और मुझ में फर्क है। मेरे ऊपर जो सवाल होगा कि मेरे माशरे में, मेरी उम्मत में कोई शख्स ऐसा ना हो जो भूखा सोए या गरीब। लेकिन तुझ पे ये सारे फरीदे नहीं है, मैं इमाम में वक्त हूं, तुझ पर वाजिब है तू अपना फरीदा पूरा कर, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छा घोड़ा रख, अच्छा मकान रख और अल्लाह की नेमतों से फायदा उठा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात लोग जो है वो ला युहिब्बुल मुस्लिमीन का मकसद है घर भी न बनाए, कुछ भी न बनाए, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने आपको जहां जहां इख्तियारात दिए कि अपने शरई फराइज को पूरा करें, वाजिबात को अदा करें। तो फिर एक शख्स से सवाल किया मौला अगर मैं ये बड़ा एक महल बनाया था, उसने कहा मौला ये दुरुस्त है? और बिल्कुल दुरुस्त है, अगर तूने अपनी हैसियत के मुताबिक बनाया है और इसको आलम इस्लाम के मफाद के लिए भी इस्तेमाल करता है, अगर वक्त पड़े तो वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझता है। तो ला रुहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रुहबानियत नहीं है। अगर रुहबानियत होती तो फिर इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम ने कभी नहीं कहा आपसे कि आप सड़क कोने में बैठ के नवाब फिर पढ़े, इसीलिए हमारे यहाँ जमा सलाते ही नहीं, तो उससे आपको फर्क पता चलता है। सऊदी अरब जाए, अभी आपने जोर जमात पढ़ी, अभी आप घर ही पहुंचे, थोड़ी देर फिर अल्लाह पर, फिर दुकान बंद करो भागो, क्योंकि उनके दरवाजे पर ना आए जिन्होंने इस्लाम को समझाया, जिनकी वजह से दीन कामिल हुआ। ये आप शुक्रगुजार है कि अहले बैत ने आपको हर चीज का तरीका बताया, चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, इबादत हो। तो अल्लाह ने कहा भी इसी रुहबानियत से निकला क्या? ये सूफीज़्म। सूफीज़्म जो असली सूफीज़्म है, जो हमारे महाराजी जानते हैं, वो कुछ और है। लेकिन ये जो सूफीज़्म आजकल दुनिया में चल रहा है, ये गुनाह है, शिर्क है। आज मैं आपको बताऊं, हो सकता है बहुत से लोग बेचारे परेशान हो जाएं। ये सूफीज़्म जिसमें बहुत से लोग आपको मुजावर मिलते हैं, मुजावरी हराम है। मुजावरी का कोई जो है वो इस्लाम में तस्वुर भी नहीं है कि एक शख्स मर गया और आप मुजावर बन के बैठ गए सारी जिंदगी उसमें। ये मुजावरी कतअन हराम है, गुनाह है। पाकिस्तान में आप चले जाइए, जो बेचारे अल्लाह के नेक लोग गुजरे, मुजावरी हो रही है। गुलाब शहबाज कलंदर पे वो एक धमाल यानी मातम करते थे, वो मातम था, उसको उन्होंने धमाल बना दिया। धमाल से अब डांस करने लगे, नहीं, और कहते जी लाल शहबाज कलंदर की धमाल है। आते हैं वहां सजदा करते, हराम है सजदा। आज मैं आपको एक बात बता दूं, सजदा इस्लाम में सिवाय खुदा के किसी को भी हराम है। कोई इस्लाम में सजदा ताजीमी का तस्वुर नहीं। बात कहते ताजीमी सजदा तो है ना, कबला नहीं है। अभी मैं बातें करता हूं, कोई ताजीमी सजदा इस्लाम में नहीं है, समझना है आपने। आज बहुत से लोग इस गुमान में जा वो ताजीमी सजदा नहीं था। आदम
کو جو فرشتوں نے کیا. آپ بیوقوف ہے؟ سجدہ فرشتے آدم کو کریں گے. قرآن کی آیت ان المساجد للہ، سجدہ یعنی 7 اعضاء جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے. اگر بہت جھکنا ہوتا تو سب سے زیادہ فضیلت والے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یہ تو حضرت علی انہیں سجدہ کرتے. جناب حضرت علی کو سجدہ کبھی آپ نے سنا نہیں؟ تو سجدہ تعظیمی کوئی نہیں. یہ سجدہ اللہ کو تھا جو فرشتوں نے کیا تھا. تعظیم. اچھا پھر آتا جناب حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب یوسف کو دیکھا سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ شکر تھا نہیں، یہ سجدہ شکر تھا، لیکن سجدہ اللہ کو تھا کہ تو نے ہمیں اپنے بھائی سے ملوایا. تو اب جو یہ امام کے دربار میں بھی جاتے سجدہ کرتے وہ سجدہ غلط ہے. ہاں ان کی چوکھٹ کو چومنا چاہیے کہ میں ان کی چوکھٹ کا غلام ہوں، میں نے ان کی چوکھٹ کو چوما. لیکن اگر کوئی سجدہ نیت سے کرتا کہ میں امام کو سجدہ کرتا ہوں، گناہ ہے، حرام ہے. بعض لوگ میں نے دیکھا آتے ہیں علم کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے کسی بھی مرجع سے سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے. علم ایک مقدس چیز ہے، ایک شاعر اللہ ہے، یہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے نسبت کی وجہ سے. لیکن سجدہ نہ عاشور خانے کو ہوگا، نہ امام کو ہوگا، نہ نبی کو، سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد محمد یا علی. تو اللہ نے کہا کہ یہ مجاوری، یہ سجدہ صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد علی محمد. یہ شرعاً اسلام میں جائز نہیں ہے. واپس توکل پہ تو یہ لوگ توکل کے جو معنی رکھتے ہیں. 2 واقعات بیان کرتا ہوں پیغمبر کے زمانے کے. ایک اعرابی آیا نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں آپ سے ملاقات کرنے آیا. بہت اچھا، تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ کہا وہ بات چھوڑ دیا. کیوں؟ کہا اللہ پہ توکل، نبی سے ملنے جا رہا ہوں. اگر انہوں نے کہا تم نے یہ غلطی کی، توکل کے یہ معنی نہیں ہے. توکل کے معنی ہے کہ اونٹ باندھ کر پھر اللہ کے بھروسے پہ آتا. کیونکہ بہت سے بندھے ہوئے اونٹ بھی باندھ جاتے ہیں یا چوری ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد علی فرق محمد. یہ نہیں کہ آپ اونٹ کو اللہ کے حوالے کر کے آ گئے. ایسے اور کئی واقعات ہیں. ایک اسی کے بالکل اپوزٹ واقعہ کہ ٹرسٹ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہاری فصل کیسی ہے. اسے کہا بس حضور اس دفعہ فصل ذرا اچھی نہیں گئی. کیا ہوا؟ کہا بس کم ہوئی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ 7 مہینے کا خرچہ تو ہمارے پاس ہے اور باقی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوگا 5 مہینے. اچھا اتنے میں ایک شخص کھانا لے کر آیا، ہدیہ پیغمبر. یا رسول اللہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. آپ نے ایک صحابی کو بلا کے کہا یہ فلاں عورت کو دے کر آؤ، اسے کھانا دے کر آؤ. وہ گیا، کھانا واپس لے آیا. کہا یا رسول اللہ اس عورت نے کہا میرے پاس 10 دن کا کھانا موجود ہے، یہ کسی مستحق کو کھلا دے. اچھا ایسا کرو اسے سلمان کے پاس لے جاؤ. بس سلمان کے پاس لائے، انہوں نے بھی واپس کر دیا. کہا یا رسول اللہ کل تک کا کھانا میرے پاس موجود ہے، باقی توکل تو اللہ، کسی مستحق کو کھلا دے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھ رہا ہے. رسول اللہ نے کچھ بولا نہیں. کہا علی آپ کھا لیں. کہا یا رسول اللہ ابھی نوش کر کے آیا ہوں اس وقت کا کھانا، صبح کا کھانا اللہ پر توکل کرتا ہوں. تو یہ آدمی خود چیخ پڑا یا رسول اللہ میں نے غلطی کی، میں 5 مہینے کی فکر کر رہا ہوں، جبکہ آپ کے اصحاب وہ ہیں کہ جو ایک وقت کا کھانا کھا لے دوسرے وقت اللہ پر ڈپینڈ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد علی محمد. توکل علی اللہ کے معنی اللہ نے کہا بھی یہ نہیں ہے، دونوں غلط ہیں. کہ آپ اسی لیے رزق کے بارے میں ایک رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، ایک رزق قرآن نے کہا کہ اس کے پیچھے تم دوڑو، حکم دیا ہے، واجب ہے، صبح اٹھ کے دوڑو. سمجھا؟ اچھا اب اسی توکل میں 4 افراد کو بدبخت کہا گیا اور انہیں پر گفتگو ہو گیا. انہوں نے کہا اخلاقی گفتگو ہے. ایک وہ شخص، اس کو بلکہ یوں کہا گیا کہ ان میں یہ چاروں جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگیں گے. جنت جانا تو بڑی بات ہے، دور سے کیا کہ جنت کی خوشبو کے بارے میں بڑی روایات ہیں. 1000 سالوں سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جنت ایسی خوشبو ہوگی. ٹھیک ہے.
ایک شخص سے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، وہ ہے کہ جو صلہ رحم نہیں کرتا، قطع رحم کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے۔ صلہ رحم یعنی اپنے قریبی عزیز، رشتہ دار، بہن، بھائی، خالہ، ماموں، چاچا، چاچی، کزنس، اس میں محبت اور پیار سے پیش آنا، اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اسے اگر یہ افورڈ کر سکتا ہے ان کی مدد کرنا۔ مگر یہاں تو دور کی بات، ہم نے دیکھا ہے کہ صلہ رحم میں بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، قطع رحم۔ کیوں؟ اس نے فلاں بات کی تھی، بس میں نے یہ طے کیا۔ یا آپ کیسے مومن ہیں؟ آپ اگر حق پہ بھی ہوں تو شرعاً 3 دن سے زیادہ آپ بات چیت ختم نہیں رکھ سکتے۔ آپ خود جائیں اور آفر کریں اسے۔ مجھ سے کل کسی نے پوچھا تھا، میں نے اس کو آسان طریقہ بتایا تھا کہ اگر آپ کو شرم آتی ہے، آپ کسی آدمی کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں سیکنڈ، بھائی آپ دونوں سیکنڈ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب کم سے کم آپ نے پہلا فریضہ پورا کیا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد یہ جو ہم مصاحبہ کرتے ہیں، انفارچونیٹلی ابھی وبا آ گئی ہے تو ہم خود ڈرتے ہیں، مومن قریب آ کے یوں مجھے کر رہا ہوتا ہے، میں یوں کر رہا ہوتا ہوں، تو لیکن یہ بہت زیادہ ثواب ہے اس کا، بہت مستحب ہے۔ انشاءاللہ پھر وقت آئے گا کہ ہم گلے بھی ملیں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے، بیٹھ کے آئے معصومین اعضاء کے صدقے میں۔ تو فرمایا سیکنڈ یہاں سے شروع کرو، اور پھر آپ اپنی طرف سے کوشش کریں۔ بعض مرتبہ دوسری پارٹی کو دل میں رہ جاتا ہے لیکن کچھ کم ہوگا، اس سے یہ جو رشت ہے، یہ زنگ ہے، کچھ کم ہونا شروع ہوگا۔ اسی طرح پھر روایت ملتا ہے ایک دوسرے کو ہدیہ دو، پریزنٹ دو، یا کرسمس میں تو بڑے پریزنٹ بنتے ہیں جی، عید میں بھی بنتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس کے علاوہ جب آپ میں کچی آ جائے دو فیملیز کے اندر، دو بھائیوں کے اندر، ایک دوسرے کو کھانے میں بلاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ملو، واجب ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، آیت اللہ بہجت۔ آیت اللہ بہجت بہت ہی عارف شخصیت ہے، اور جب میں ان کے پاس بیٹھتا تھا، سوال کرتا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے ایسے واقعات ہیں۔ اور ان کی جو نصیحت ہے ان میں ایک نصیحت بڑی اہم ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ جب بھی اٹھیں، بیٹھیں، گریں، جو بھی ہو مصیبت ہو، امام زمانہ کو بلائیں۔ کہتے ہیں نا، شب زندہ دار قاری دعائے کمیل کا، یا صاحب الزمان کی صدا دے کے سو گیا۔ یہ تھے شہید عارف حسین حسینی۔ یہ جب اس نے گولی ماری تو آپ کے آخری الفاظ تھے، یا صاحب زمان۔ تو مومن اتنا کنیکٹڈ ہو اپنے امام سے کہ ہر تکلیف پر، ہر خوشی پر امام زمانہ کو بلائے۔ تو آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آج میری ایک بہت ہی اہم فائل گم ہو گئی ہے، اتنی اہم فائل ہے کہ اگر مجھے اس ہفتے نہ ملی تو میرا سارا بزنس ختم ہو جائے گا، ٹھپ ہو جائے گا۔ آپ چپ رہے، کافی دیر چپ رہے، پھر اس نے دوہرایا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا صلہ رحم کرو، صلہ رحم کرو۔ وہ پریشان ہو گیا، صلہ رحم کرو، میں آگے میں نے سنا تھا ان کو بڑی عرفان ہے، یہ میری مشکل حل کریں گے، میں نے سب کچھ ڈھونڈ لیا، ہے ہی نہیں، فائل غائب ہے، اور آگا کہیں صلہ رحم کرو۔ 2 دن کے بعد پھر میں آیا، آگا نے پھر تھوڑی دیر رک کر مجھے کہا صلہ رحم کو نہیں، صلہ رحم کو نہیں۔ ہمیں گھر آیا، بعد میں مجھے یاد آیا کہ میرے تہران میں بھائی مرحوم کی فیملی، میں نے کافی عرصے سے ملنے نہیں گیا، تو میں گیا، گروسری لے کے گیا، تحفے لے کے، اتفاق سے اس کو پتا نہیں تھا، مگر اس کے بھائی کے گھر میں اتنے فاقے آ گئے تھے کہ اس کی جو بابی تھی وہ عزت و احترام کی وجہ سے کہ میری عزت نہ چل جائے، کسی سے کچھ مانگ نہیں رہی تھی، بچے بھوکے سوئے ہوئے تھے۔ تو جب یہ پہنچا ہے، یہ وہ وقت تھا جب واجب ہو چکا تھا، صلی اللہ علیہ محمد علیہ، اللہم صلی علی ویسے بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا کہ میں اتنا دنیا میں مصروف ہو گیا کہ اپنے بھائی کی اولاد، اپنی بھابھی اور ان کا خیال میں نے نہیں کیا۔ دوست، میں آج ہی کسی کو بتا رہا تھا، کتاب ہے دوست اور دوستی، یہ آیت اللہ فضل اللہ نے لکھی تھی، اور اس کتاب میں نے خود عمل کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں دوست کا دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کے مرنے کے بعد بھی اسے یاد رکھے، اس کی فیملی کی خبر لے، ان کے بچوں کی خبر لے، یہ ہے دوستی۔ وہ دوست جو آپ کو دین کی طرف بلائے، مجلسوں کی طرف بلائے، غلط کاموں کی طرف نہ بلائے، وہ دوست نہیں ہے۔ دوست وہ ہے جو اچھائی کی طرف بلائے اور مرنے کے بعد بھی دوست کو یاد رکھے۔ کہتا ہے جب میں واپس گھر آیا،
کہتا ہے واللہ میری ٹیبل کے سامنے وہ فائل رکھی ہوئی، میرا تصور کہ جو فائل میں اتنے دن ڈھونڈتا رہا یہ کیسے ممکن ہے. تب مجھے اندازہ ہوا کہ آغا بہجت آیت اللہ نے کیوں کہا تھا کہ صلہ رحم کو نہیں، تو صلہ رحم کے دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں. صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلکہ صلہ رحم نہیں کرتے، قطع رحم کرتے ہیں. اور قطع رحم بھی اس طرح کرتے ہیں یقین کریں کئی سال زندگی، وہ مرنے کے بعد فون آ رہا ہے. مجھے یاد ہے ہماری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا، ہمارے ایک عزیز ہیں وہ بڑا رو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ساری زندگی وہ ان کو بلاتی رہی ہیں اور یہ نہیں جاتا تھا، آج رو رہا ہے. آج اب مگر میں اس کے آنسو آپ باہر ہیں، جبکہ اسلام نے آپ کو موقع دیا ہے کہ اگر آپ حق پہ بھی ہیں اگلا غلطی پہ آپ قدم آگے بڑھائیں. اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے. عبادت صرف نماز روزہ حج نہیں، یہ حقوق العباد و حقوق الناس. اسی لیے اللہ نے اپنے حقوق معاف کرنے کا وعدہ لیا ہے، لیکن حقوق اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، ہے نا. قیامت کے دن اگر آپ پہنچے اللہ کہے گا میں اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہوں مگر حقوق الناس. اب یہ اور والے مومن کے لیے ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا جائے گا کہ اس سے معافی مانگی جائے، جس کا مال غصب کیا، جس کا مال کھا گیا. بہت سے لوگ ایسے، بہت سے مومن نے قرضہ لے کے کبھی دیتے نہیں. وہ کہتے ہیں قرضہ لے کے واپس کرے وہ بیوقوف، جو قرضہ دے وہ بڑا بیوقوف. حالانکہ اسلام میں قرضے پر جتنی آیات قرض الحسنہ، میں کئی لوگوں کو مومنین کو سے جانتا ہوں، مومنین بلکہ نماز روزہ وہ ڈونیشن بھی مسجد میں ایئر کنڈیشن لگائیں گے، لیکن دوسرے مومن کے $1,000 کسی کے $50,000 کھائے ہوئے نظر نہیں آتے. کیونکہ یہاں کے قانون ایسے ہیں کہ بینک طرف سے داخل کر لیا آپ کیا کریں گے، پراپرٹی میں پاکستان میں بنائی آپ کیا کریں گے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ چند دن کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ کو بھی جواب دینا ہے، وہاں آپ کیا کریں گے. صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد. یہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سوٹے گا. اور دوسرا وہ بوڑھا جو گناہگار ہے الخصوص، جس میں زنا، شراب، فورنیکیشن یہ ساری عادت ہے. شرم کی بات ہے. اگر تم 40-50 کراس کر چکے ہو اب تمہاری زندگی ہے کہ مرنے کی تیاری کرو. وہ اردو میں جو کہتے ہیں آپ کے پاؤں قبر میں ہیں اور آپ زنا میں لگے ہوئے، آپ عیاشیوں میں لگے ہوئے اور آپ جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے. تو یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں، کیونکہ تم جب بوڑھے ہو گئے تھے اور یہ چانس تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، اس وقت تم دنیا کی زندگی میں اتنے گم ہو چکے تھے. اس کو کہا گیا کہ زنا، کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ بوڑھا زانی اور بوڑھا شرابی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آیت بھی تو سنیں، آیت کہتی ہے خمر، انٹاکسیکینٹس سب کور ہے اس میں، الکوہل بھی. بہت سے مومنین نے میں نے عرض کیا ہمارے معاشرے میں گیس اسٹیشن ہیں، شراب بیچ رہے ہیں، لاٹری بیچ رہے ہیں، اور اس کے بعد سب جمعہ آگے ایک دیگ اتار دی امام بارگاہ میں، کھاؤ جی مولا جی نے آج. ارے بھائی پہلے تو یہ بتاؤ، اب یہ پہلے تو بانی سے پوچھنا ہے بھائی یہ کس پیسے سے لائے ہو. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے حلال پیسے سے، ٹھیک ہے لے لیا اتنی شک. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ مخلوط ہے اس کو لینا بھی جائز نہیں، اس سے یہ پوچھو کہ سب سے پہلے جو ظلم تم نے کیا اپنے بچوں کو لقمہ حرام کھلایا اور پھر ماشاءاللہ مسجد میں آ کے سارے مومنین کو لقمہ حرام کھلایا. تو عزیزان گرامی اس شخص انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آپ نے میں نے ترجمہ کیا تھا، اتنی خوبصورت آیت ہے کہ یہ انٹاکسیکینٹ میں آپ کے سارے سبسٹنس ابیوز آتے ہیں. یہ جتنے بھی سسٹم ابیوز ہے اب نیا فیشن آ گیا، نیا زمانہ آ گیا. خود سے نوجوان میری بات کو سمجھیں گے. اب جو سسٹم ابیوز آئے وہ ہیں جو آپ کو ڈاؤن نہیں کرتے بلکہ آپ کو جگائے رکھتے، الو کی طرح آپ جاگتے رہے ساری رات. اس سے پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کا دماغ دنیا میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ آپ غلط فیصلے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں تب آتا ہے جب وہ دے ٹچ دا گراؤنڈ، پھر ان کو ہوش آتا ہے کہ میں نے کیا کیا. آپ دیکھیں لاکھوں لوگ اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں. کبھی کوئی دوست کے نام پہ دشمن آ کے آپ کو ایک چٹکا لگا جاتا ہے. خدا نہ کرے نوجوانوں میں یہ بیماری آئے تو یہ یاد رکھیں انما الخمر، خمر میں یہ سارے انٹاکسیکینٹس آتے ہیں. خدا نہ کرے، مجھے افسوس ہوتا ہے بعض جگہ پر میں
امام بارگاہ میں کھڑا ہوں، یوں مومن گزر گیا، بدبو آ رہی ہے کلیئر ویل کی، میں کام کرتا ہوں نا گیس اسٹیشن میں، تو باہر لوگ کھڑے ہو کے ویل پی رہے ہوتے، بلکہ میں جاتا ہوں مجھ سے پوچھتے ہیں یو وانٹ سم گرین، تو میں نے کہا پہلے میں سمجھا نہیں، پھر میں سمجھا، اچھا تو میں ہنسنے لگا ہے جی، تو بدبو ہمیں پتا ہے۔ اب وہ مسجد میں آپ کھڑے ہیں، مسجد پڑھ کے آپ اترے ہیں اور آپ کے مومنین آ رہے ہیں ماتم کرنے جوان، اور آپ ان کے جسم سے پوری ویل کی، ان سے کہیے آپ کیسا ماتم کر رہے ہیں؟ اہل بیت آپ پہ ماتم کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے انما الخمر والمیسیر والانصاب والازلام، ازلام ہے لاٹری، چاہے وہ $1 کی خریدے، انصاب بت پرستی، اس کے بعد کا جوا، اس کے بعد کا شراب، ان چاروں کو ملایا کس سے ہے؟ بت پرستی سے۔ رجس، رجسم ایک لفظ آیا اس کے آخر میں، رجس ہے، رجس من انکلین، رجسم من عمل الشیطان، اور پھر آخر میں کہا رجس بھی ہے اور عمل شیطان بھی ہے۔ اب آپ طے کریں، قرآن نے کہا تھا الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم میں نے تم سے وعدہ دیا تھا تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، یہ عبادت ایک شیطان ہے۔ جب انسان ان چاروں چیزوں میں ملوث ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے گویا یہ بت پرستی کر رہا ہے، یہ خدا کو مانتے ہوئے کہہ رہا ہے میں توکلت علی اللہ، مگر یہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ صلوات اللہ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 15 منٹ اور آپ سن سکتے ہیں اخلاقیات میں، بسم اللہ۔ جاتے ہوئے درود پڑھ دیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی چلیے اس کو چھوڑ دیں۔ محمد۔ بوڑھا آدمی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا جو گناہوں میں ملوث ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا متکبر، تکبر، proud because of his health, because of his money, because of his power, because of his position. میں آئے، جب دیکھے منہ سے آئے میں نکلتا ہے اس کے، یہ فرعون کے برابر ہے۔ تکبر کہے گا اگر اللہ نے گھر دیا ہے رشتہ داروں سے دور بھاگا، میرے پاس تو مہمان نہیں آنا چاہیے۔ ابھی آپ نے سنا امام علی فرماتے ہیں کہ جس سے اسلامک مومنین مستفید ہو، کبھی گھر میں مجلس نہیں کرے گا، کبھی ایسا کوئی کام ہی نہیں کرے گا۔ فرمایا یہ کیسا شخص ہے؟ متکبر۔ اچھا پوزیشنز آپ کو پتا نہیں، یہاں مجھے نہیں پتا، پاکستان میں ہم نے اپنے کئی رشتے دار دیکھے، اگر کوئی پوزیشن مل گئی، سیکرٹری ہے فارن افیئر، سیکرٹری ہے فائنینس، اللہ اکبر، آدمی ان کے قریب جاتے ہوئے ڈرتا تھا، منہ سے گالیاں، بدتمیزی، نوکروں کو گالیاں، گھر میں آتے تھے تو لوگ سمجھیے کہ طوفان آ گیا، فرعون آ گیا۔ کیوں؟ پوزیشن ہے، ڈی ایس پی ہے، یہ ایس پی ہے، یہ سپروائزر ہے، یہ چھوٹی چھوٹی پوزیشن ہے، مگر چلتے ایسے جیسے زمین کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہو جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے کہ اگر تم وردی پہنتے ہو، پوزیشن ہے یا کوئی گورنمنٹ کا جاب ملا ہے یا کوئی اور چیز ملی، یہ کاہے پہ تکبر کرتے ہو؟ یہ بدن، جیسے میں نے کل ڈی ایس پی کی مثال دی تھی کہ جس کے پیغمبر کی جس نے جسارت کی، ابھی مرا ہے، تھوڑی دیر کے اندر اس کا پورا جسم کیڑے ہی کیڑے تھا، پورا جسم کیڑے ہی کیڑے، یعنی ابھی مرنے کے بعد کم سے کم کچھ دیر رکھتے تو کہتے۔ تو آپ نے کہا تکبر کہے گا، تکبر اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ کو ہے جو خالق کائنات ہے۔ صلوات اللہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تکبر کے بعد جو شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا وہ ہے عاق الوالدین، جس نے والدین کی عزت اور احترام نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ والدہ پہ تو میں بہت پڑھ چکا ہوں، آج والد کی طرف آتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ نے سنا ہے، 3 کزن سے جنہوں نے پیغام بھیجا ایک عورت مومنہ کو شادی کے لیے، جن میں سے اس نے ایک مومن کا پیغام قبول کیا جو متقی تھا، پرہیزگار تھا، 2 کو ریجیکٹ کیا۔ ان دونوں نے پلان بنا کے آپ جانتے ہیں اس کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کا لاش مسجد میں پھینک دیا۔ اب آپس میں قبیلے لڑنے لگے، کس نے قتل کیا ایسے کچھ پتا نہیں چل رہا، تو حضرت موسیٰ نے خدا کی طرف رجوع کیا۔ اب اس کے نتیجے میں آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کہ اللہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کا گوشت اس کے ساتھ لگائیں، یہ بولیں گے۔ معجزہ تھا اس دور کا، یہودی بھی مانتے ہیں، لیکن اب انہوں نے پوچھا کیسی گائے ہو، کیا رنگ ہو، کیا پاؤں ہو، کیا، تو وہ جا کے نکلی اس نوجوان کے پاس کہ جو اپنے والد کا اطاعت گزار تھا، والد کا اطاعت گزار۔ وہ جو مراجع نے لکھا ہے کہ سب سے چھوٹا لفظ ہے اف، اطاعت گزار وہ ہے جو اف بھی نہ کرے والدین کے سامنے، خصوصاً
توجہ ہے یا نہیں؟ تو اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ یہ شخص بالآخر مجبور ہوا بیچنے پہ کہ پوری گائے کو ایک ترازو کے پلڑوں میں رکھا گیا اور سونا. تو اللہ نے اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی دی صرف اطاعت والدین کے سبب سے. صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وآل اس کے محمد. برعکس میرے استاد مرحوم جن سے میں نے آج جو بھی مجلس سے پڑھ رہا ہوں ان کا صدقہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ ہوئی کے لیے میں نے سنا کہ ایک دن درس خارج دے رہے تھے. درس خارج میں انہوں نے دیکھا ان کے والد صاحب آ گئے، انہوں نے کتاب بند کر. لوگوں نے کہا کہ آغا صاحب آپ درس کیوں نہیں لے رہے؟ آغا کوئی سے کہا اس لیے کہ میرے والد صاحب آ گئے اور میں یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اپنے والد صاحب کے سامنے درس دوں. آغائیت کہتے ہیں نا. اسی لیے پاکستان میں ایک عالم ذاکر کا واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک عالم آیا، اس کو کہا بھائی آپ پڑھیں گے یا آپ کے والد صاحب؟ وہ ذاکر تھے، عالم نے. میں کہا بھائی آپ جانتے ہیں میں عالم ہوں، میں حوضے سے پڑھ گیا، میرا باپ ہے ذاکر، اس کو پڑھا پہلے. اس سے آپ اندازہ لگائیں خدا کو کبھی ادا پسند نہیں آئی. تمہارا والد چاہے ذاکر ہے لیکن شرن واجب یہ تھا. حضرت یوسف نے تھوڑی سی دیر کی تھی اون سے اترنے میں، تو آپ کے ہاتھ میں جو روشنی تھی اللہ نے لے لی اور اولاد نہیں دی. حالانکہ اللہ کے پیارے نبی ہیں لیکن تھوڑی سی دیر کی. کہا یا یوسف تم نے دیر کیوں کی اپنے باپ کے احترام میں اترنے میں؟ صلوات اللہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے والدین کی اطاعت زندگی میں، اور جس طرح میں دوستی میں بتایا والدین کی اطاعت مرنے کے بعد. اگر انہوں نے کوئی نیک پروجیکٹ بنایا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، کسی خاندان کی مدد کی، تو آپ اس کی مدد جاری رکھیں. یہاں الٹا ہوتا ہے. آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا اپنی زندگی، آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا. آپ سوچ نہیں کرتے. اسی امریکہ کا واقعہ ہے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے. سین فرانسسکو سے میں گزر رہا ہوں، ڈاؤن ٹاؤن میں مجلس پڑھنے جا رہے ہیں. ایک جگہ رک کے میں نے کہا مولانا بسم اللہ زیارت کیجیے. میں اتنا بڑی عالی شان مسجد، ٹائلز لگے ہوئے، قرآن مجید کی آیات کے اندر باہر، اندر لوگ ڈانس کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہ نائٹ کلب ہے. میں نے کہا مسجد ہے. کہاں مسجد ہے مگر اب نائٹ کلب بن گئی. کیوں؟ کہا بنانے والا مخلص ایک تھا ایجپشن، اس نے مسجد بنائی، لیکن مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے دیکھا اتنی ملینز کی پراپرٹی، ملینز کی، اب رکھے ڈاؤن ٹاؤن اور وہ بھی سین فرانسسکو. انہوں نے کہا کہ دیکھے دے گا آخرت کو بھیج دو. جس نے خریدی اسے آرکیٹیکٹ بہت پسند آیا. آج بھی آپ جائیے ڈاؤن ٹاؤن میں دیکھیں، انہوں نے کہا یہ تو مڈل ایسٹرن آرکیٹیکٹ ہے. صرف اس سے قالین نکال دیا اور اب وہاں لوگ روزانہ شراب پیتے، ڈانس کرتے. اچھا اس کا ذمہ دار کون؟ اس کے ذمہ دار وہ والد بھی ہے، اس کے بچے بھی. والد اس لیے کہ جب تم ایک نیک کام کر رہے تھے تو تم نے اس کی فاؤنڈیشن مضبوط کیوں نہیں رکھی؟ کیوں ایک ٹرسٹ نہیں بنایا، ایک ادارہ نہیں بنایا؟ کیوں ہوتا ہے نا بعض لوگ مسجد بناتے ہیں اس چکر میں کہ میرے قبضے میں ہو، چاہے وہ مولوی ہو چاہے مومنین ہو. میں سب کی بات کر رہا ہوں. مولوی کو تو خیر بنانی نہیں چاہیے، بالآخر جانی تو مومنین کو ہے. مومنین کو ملا کے بنائے، ان کا بھروسہ دے، ان کو ممبر بنائے، ان کو ساتھ شامل کرے، وہ مسجد دنیا میں کامیاب و کامران ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جی میں چلا رہا ہوں میری بات. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ متولی منصوص ہے، یعنی سارا پیسہ آپ نے دیا ہے، آپ نے ڈونیشن نہیں لیا. اگر ڈونیشن لیا ہے تو آپ کو حق نہیں ہے. اگر آپ کا پیسہ آپ نے بنا لی ٹھیک ہے، لیکن آپ کم سے کم اس کا کانسٹیٹیوشن، اس کے بائی لاز تو ایسے بنائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد، کیا پتا آپ کا بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے، آپ کے مرنے کے بعد یہ مسجد ایسی ایک گروہ کے پاس، ایک کمیٹی کے پاس، ایک مینجمنٹ ٹرسٹیز کے پاس جائے جو اس کے بعد بھی اسے مذہب پہ چلاتے رہے. صلوات اللہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توکلت علی اللہ. عزیزان گرامی یاد رکھیے 3 سوال ہوں گے. میں پڑھ رہا تھا عمر کہاں گزاری، مال کہاں سے اٹھایا اور کہاں خرچ کیا. کیونکہ عمر جو ہے نا، وقت، ٹائم سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ جو آپ سورہ عصر میں پڑھتے ہیں والعصر، یہ عصر سے مراد وقت ہے. the time, I swear by the time. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے، کیونکہ یہ وقت اتنا اہم ہے کہ یہ اس وقت آپ کو کام آئے گا جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے. لہذا پوچھا جائے گا تم نے وقت کہاں گزارا، ٹائم. یہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. when you spend your time
لائف میں یاد رکھیے گا کہ آپ سے قبر میں بھی حشر میں بھی پہلا سوال ہوگا ٹائم کہاں گزارا، اس کے بعد مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر ان 3 سوالوں کے جواب آپ کے پاس صحیح ہے تو آپ وہ حسبو یعنی اللہ پر آپ نے توکل کیا، اور اللہ حسبی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ کچھ اخلاقی پہلو تھے اس آیت کے ضمن میں۔ عزیز محترم، ابھی آپ نے سنا اور میں نے ابھی جملہ بھی سنا، الوداعی مجلس۔ میں جملے کو پسند تو نہیں کرتا، لیکن اگر اس کو دوسری نسبت سے دیکھا جائے تو صحیح ہے۔ الوداعی یعنی اس سلسلے کی الوداعی۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں الوداع اب اگلے سال زندہ ہوں گے تو حاضر ہوں گے، یہ گناہ ہے۔ آپ کیسے اللہ کے گھر کو چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کیسے امام کے پیغام کو صرف 2 مہینہ 10 دن کے بعد بھول جائیں؟ آپ کا ہر شب جمعہ آنا ہے، آپ نے مسجد میں آگے دعائیں کمیل پڑھنی ہے۔ لہذا اس مرثیے یا نوحے کا مطلب الوداع یا حسین الوداع اور اس کے بعد آپ غائب ہو گئے دنیا میں، اگلے سال زندہ رہے تو آئیں گے، یہ گناہ ہے۔ لیکن آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، اس سلسلہ مجالس کی مجلس الوداع، لیکن ہم جب تک زندہ ہیں اذکرونی اذکرکم واذکروا ولا تذکرون، اس میں میں نے صبح کا اشعار پڑھا ہے یہاں سلطان بھائی کا، اور یہی اہل بیت نے سکھایا ہے۔ آئیے اس بیوی کو پرسانیں کہ جس کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، جس کو زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور مدینے سے مدینے تک یہ عجیب مصائب ہیں، ایسی سخت روایت ہے جب میں پڑھتا ہوں اندر سے ہل جاتا ہوں کہ جب مدینے سے بیوی چلی تھی اور آپ نے سنا تھا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا بی بی آپ زمین پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ جناب زینب نے کہا عبداللہ میرا بھائی آ رہا ہے، اگر تم نے مجھے اجازت نہ دی تو یقین کر میں مر جاؤں گی۔ عبداللہ نے کہا بی بی آپ کے بابا نے مجھ سے آلریڈی اجازت لے لی ہے، جب علی نکاح پڑھ رہے تھے آپ کا میرے ساتھ تو شرط رکھی تھی نکاح میں، عبداللہ جب میری بیٹی تجھ سے اجازت مانگے اسے روکنا نہیں، بھائی کے ساتھ جانے دینا۔ اب جب یہ چلی تھوڑی دیر قافلہ چلا تھا، عبداللہ کی آواز آئی السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، مارا میرا سلام، دیکھا تو عبداللہ کے ایک ہاتھ میں معاون دوسرے میں محمد، کہا بی بی زینب یہ دونوں بچے لے جا، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا اور ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ یہ عجیب لگتا ہے جناب زینب کے گھر میں بیٹھا، جب شب عاشور امام حسین خیموں کو گھوم رہے تھے، دیکھا زینب نے اپنے بچوں کو بٹھایا ہوا اور کہہ رہی میرے اون محمد، میں ام لیلا نہیں، میں رقیہ نہیں، ارے سنو بس میری لاج رکھنا، کل جب حسین پر یہ دشمن حملہ کرے سب سے پہلے اپنی جانیں قربان۔ بچے کہتے اماں صبح تو ہو رہے، جب یہ دونوں بچے شہید ہو گئے امام حسین ان کے لاشیں لے کر آئے، بی بی آگے بڑی، زینب کو کہا اے بی بی اپنے بچوں کا پرسہ لے۔ زینب نے کہا مجھے اور محمد کا پرسہ نہ دو، دعا کرو میرا بھائی بچے۔ اجرکم من اللہ۔ بس 2-3 روایتیں، ایک روایت میں یہ کہ جب امام حسین ڈھونڈ رہے تھے دیکھا زینب جانماز میں سجدے میں سر رکھ کے کہے اے اللہ تیرا شکر۔ عزیزوں جب کہ حرم محرم کو چلنے لگا قافلہ، آپ نے یہ بھی علماء سے محرم میں سنا، ہر بیوی اپنے اپنے وارث پہ رو رہی تھی، لیکن 2 بچے ایسے تھے جن میں رونے والے۔ حمید کہتا ہے میں نے امام سجاد سے کہا مولا کیا یہ کسی یتیم کے بچے؟ کہا نہیں ہے میری ببی زینب کے بچے، اور محمد ہے، زینب کا آکار ہوئے، عباس پہ روئے یا حسین پہ۔ عزیزوں قافلہ چلا یہاں تک کہ جب سر شہداء دیے گئے، روایت کہتی ہے ایک سر آتا تھا، ہر بیوی اپنے وارث کے سر پہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ عباس کا سر آیا ام کلثوم کھڑی ہو گئی، جناب اکبر کا سر آیا ام لیلا کھڑی ہو گئی، جناب قاسم کا سر آیا ام فروا کھڑی ہو گئی، مگر 2 سر ایسے آئیے بی بی زینب کو کھل کے پرسا دے، اگلے سال زندہ رہے۔ اے بی بی یہ کس کے سر ہے؟ مولا نے کہا یہ میری پھوپھی کے بچے۔ زینب نے کہا بیٹا ان سے کہہ دے میں نے حسین میں صدقہ۔ اجرکم من اللہ۔ اب اہل بیت کا قافلہ کربلا پہنچا، ہر بیوی اپنے اپنے وارث پہ رو رہی تھی۔ روایت کہتی ہے 2 قبریں ایسی تھی جن پہ رونے والا کوئی نہ تھا۔
یہ بھی زینب کے بچے. اب آگے بڑھتے ہیں. زینب مدینے میں آئی. اب آپ تصور میں رکھیں, زینب سب سے پہلے نانا کے روزے پہ آئی نا. ابھی میں مجلس میں پڑھا, کرتا نکالا, نانا کی قبر پہ رکھا. نانا یہ میرا اصغر, نانا یہ میرا اکبر, نانا یہ میرا قاسم, نانا یہ میرا عباس. پھریرا لیا, کہا یہ میرا عباس. لیکن زینب کے منہ سے کہیں یہ نہیں نکلا نانا میرے بچے. کیسی عظیم بیوی. اب تک جناب زینب کے منہ سے ایک جملہ نہیں نکلا کہ نانا میرے بچے. اب آئی ہے زینب, جناب زینب جنت البقیع میں اما زہرا کی قبر پہ. اب ماں بیٹی جب ماں کی قبر پہ آتی ہے سب فریاد کرتے, لیکن میں حیران ہوں زینب نے فریاد نہیں کی. ہاں, اماں میرا اکبر, اماں میرا حسین, اماں میرا قاسم, کہیں یہ نہیں کہا اماں میرا ابا میرا محمد. اے بی بی آخر کتنا صبر کرے گی. اب زینب گھر میں آئی. اب سنیے گا, گھر میں بیٹھی ہے نا, عبداللہ آگے کہتا ہے بی بی تو کون ہے. جناب زینب نے کہا عبداللہ تو نے پہچانا نہیں, انا زینب بنت العلی. عبداللہ میں اور محمد کی ماں ہوں, لیکن اب بھی جناب زینب نے کچھ نہ کہا. اب جناب زینب اٹھی وہ کمرہ کھولا جہاں ننی جان نمازیں بچھی. بی بی زہرا آپ کو اجر دے. اب روایت کہتی ہے اب زینب سے برداشت نہ ہوا, اپنے آپ کو جان نمازوں پہ گرا دیا. ہائے میرے اور, ہائے میرے محمد, ارے ماں تم پہ قربان, تم نے میری بات رکھی. قیامت کے دن زہرا کے سامنے زینب سرخرو جائے گی. میں نے حسین پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار جفا مجمع کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں, میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میرے سر سے نوبار چھنی چادر, قلبے میں نبی دادی
بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد چلوں کیسے لاکھوں تماشائی، یاد آتا ہے رہ کے پاس میرا بھائی، فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، ہر غازی کا نیزے سے جب غازی پہ آتا ہے، گھر میرا کھلا دیکھے ہم سے سوا کوئی نہیں، بازار جفا میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات ستاتی ہے، سجاد تیری طرح کاٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، ماشاءاللہ، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا موت آئے گی زندہ میں میری بائی سکینہ کو، کیا جا کے بتاؤں گی ایمان مدینہ کو، غم دل میں اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا بازار ستم میں تھا زینب کا جب عالم، اظہر میں لکھوں کیسے ظالم نے کہا اس دم، ہے کون تیرا وارث، زینب نے کہا کوئی نہیں، بازار جفا میں زینب ہوں، میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا یا حسین 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 یا حسین، کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کوئی روتی ہے اپنے جوان لال کو، رو رہی ہے کوئی
شیر بہن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے، اور جعفر تھے اکبر تھے عباس تھے، جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں، اب مصیبت فقط ہے بہن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. اپنی بربادیوں کو گوارا کیا، خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا بڑا گلستان، کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. کوئی چادر نہ تھی کیسی بیداد تھی، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نہ آزاد تھی، کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے کفنوں کفن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. بین کرتی تھی یہ بانوئے شاہدی، میں کہیں رہ گئی میرا اصغر کہیں، گود خالی ہے میری سکینہ نہیں، مر گئی قید میں وہ وطن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. الوداع 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 حسین، الوداع مجلس یہ صدائے فغار یہ مجلس ماتم و نوحار غم کی یہ زینتیں ماتم و نوحار غم کی یہ زینتیں ماتم و نوحار غم کی
کی یہ زینتیں، ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، 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 آہ بھٹتا ہے دل کے طرح یہ کہے، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان 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 ہے آخری یہ سلام، شاہدی شان 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 ہے آخری یہ سلام، دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ تم اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ کام، گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ کام، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر وہاں، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر وہاں، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر وہاں، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر وہاں، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا نا، 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 ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے شہ مشرق 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 الوداع، بنت احمد کے نور الوداع، بنت احمد کے نور الوداع،